آخری کنارے پر تانیہ طاہر ناول قسط نمبر 35۔ اگلی صبح کافی دیر سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی دنیا سے بے خبر ایک دوسرے کی بازوں میں گہری نیند میں تھے۔ موسم نے بھی تھوڑی نرمی دکھائی تو موسم کچھ خوشگوار ہو گیا۔ تبھی گرمی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا۔ روح کو خود پر بہت سا محسوس ہوا تو وہ کسمسائی اور ہلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے انچ بھی ہل نہیں سکی۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو بذات نے اسے خود میں ایسے بھیجا ہوتا جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی۔ اس کا بھاری ہاتھ اس کی کمر پر کسا ہوا تھا جبکہ ایک ٹانگ بھی اس پر تھی۔ وہ رونے والی ہوئی کہ لاکھ کوشش کی اس نے وجود اسے وہ خود کو آزاد نہیں کرا پا رہی تھی۔ اس کے منہ سوڑنے پر بچوں کی طرح چڑھ کر آواز نکال پر بذات جاگ گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اب بہت بھاری ہیں بولی، جبکہ بذات دور ہو گیا۔ اس نے اپنی گھڑی کو ایک نظر دیکھا، 12 بج رہے تھے اور اتنا گہرا اور اتنے اچھے سے کیسے سو سکے۔ کیا اسے کوئی کام نہیں تھا جو وہ اس کے پہلو میں پڑا رہا؟ روح البتہ اٹھ چکی تھی۔ وہ منہ بنائے بیٹھی تھی، بال بکھرے بکھرے سے تھے، جبکہ بذات ایک چست لگا کے کھڑا ہوا۔ اس نے انگڑائی لی اور اپنا بازو سیدھا کیا، کیونکہ اس کا سر رکھنے کی وجہ سے بازو سن ہو گیا تھا۔ ہم ناشتہ باہر کریں گے، مجھے بہت بھوک ہے۔ وہ اٹھی اور ادھر ادھر واش روم تلاش کرنے لگی۔ اپنے گھر جاؤ؟ ہاں۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، اپنے گھر جاؤ، میرے سر پہ سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا تو روح شرمندہ سی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاتی ہوں، آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہی۔ ہاں، میں جاؤں گی کسی اور کے پاس۔ کیا؟ اس کی بکواس پر وہ موڑا آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بال سیدھے کرتی اس چوبارے سے نکلنے لگی کہ بذات نے اسے کھینچ لیا۔ تم چاہتی ہو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں؟ وہ بولا، جبکہ روح پورے دانت دکھاتے سر ہلانے لگی۔ کہاں پھنس گیا میں؟ جاؤ فریش ہو، وہ اسے دور کرتا بولا، جبکہ روح اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کے واش روم میں گھس گئی۔ اور بذات اس بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ اس کی مزاج کو تو بہت برا لگا تھا وہ واش روم، جبکہ وہ محترمہ خوش تھی۔ یہ مصیبت اب اس کے سر پہ بیٹھ چکی تھی۔ وہ تا دیر ٹیرس میں کھڑا روح کے بارے میں ہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ وہ منہ دھو کر باہر آ گئی تو بذات بھی فریش ہونے چلا گیا۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں بذات کے فلیٹ پہنچ گئے تھے، مہروز کے فلیٹ پہنچ گئے تھے، جہاں مہروز بھی تھا اور باقی سب بھی۔ ہائے روح! مہروز نے بالکل پہلے کی طرح اس کا استقبال کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی کہ اس نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ مہروز کے پاس بیٹھ گئی۔ ابھی وہ کچھ بات چیت کرتے کہ مہروز نے موبائل پر کال آنے لگی اور اس نے وہ کال پک کر لی۔ ہاں بولو کیا؟ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے روح کی جانب بھی دیکھا، روح بھی پھر سے کھڑی ہوگی۔ اسے ڈر لگا، مہروز نے جیسے اسے دیکھا تھا، کہیں پھر سے اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، اور ایسا ہو جاتا تو بذات اسے جان سے مار دیتا۔ روح خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بذات بھی اس کی آواز سن کر آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے جواب میں مہروز نے بذات کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سائڈ پر لے گیا۔ انیسہ ہارون بیگ انتقال کر گئی ہیں، آج جنازہ ہے ان کا۔ یہ بات بذات کے لیے بھی شاکنگ تھی، اور جتنا شوق تھا اسے اتنی ہی تکلیف ہوئی، اور غصے سے اس نے مہروز کا بازو جکڑا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مر سکتی ہے؟ وہ چلایا۔ روح مزید ڈر گئی۔ نہیں، اسے صرف میں نے مارنا تھا۔ اسے بذات جنونی سا ہونے لگا، جبکہ مہروز بھی سر تھام گیا۔ بذات کی بے چین روح کو چین اسی دن ملنا تھا جب وہ انیسہ کو بھی اسی طرح بے رحمی سے مارتا، لیکن اس سے پہلے ہی اسے کوئی مار چکا تھا۔ روح انجان آنکھیں کھولے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بذات اور مہروز کی آنکھوں میں ملامت تھی، جیسے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہو۔ وہ لوگ چلے گئے تھے، اس نے گھر کو لاک کر لیا تھا تاکہ وہ نہ جا سکے، اور جب بذات واپس آئے تو وہ اسے یہیں ملے۔ وہ سارے گھر میں گھوم پھر کر تھک گئی تھی اور LCD آن کر لی۔ ویسے ہی چینل سرچ کرتے ایک نیوز چینل پر اس کی نگاہ گئی تو ایک دم ریموٹ چھوڑ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کی ماں تھی، ہاں اسی کی ماں تھی، وہ مر گئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسکرین کو گھورنے لگی۔ ہارون بیگ اس کے جنازے کو کاندھا دے رہا تھا، مہنور حمزہ رو رہے تھے، اور ایک دم خوفزدہ ہو کے اس نے LCD بند کر دی۔ اس کے وجود پر عجیب کپکپی طاری تھی۔ ہارون بیگ کی خطرناک پر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، روئے یا خود کو سنبھالے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اسے سارا ماجرا سمجھ آنے لگا۔ انیسہ نے یقیناً ہارون سے اختلاف کیا تھا، جس کے عوض وہ اپنی جان گنوا بیٹھی۔ آج وہ مکمل یتیم ہو چکی تھی، دنیا میں اس کا بذات کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ چیئر پہ ہاتھ رکھتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی اور اپنی ماں کو یاد کرتی رو دی۔ تا دیر اس نے اس کے غم میں آنسو بہائے، تا دیر اس کے اوپر ہارون کا خوف کپکپی کی صورت طاری رہا، اور اس نے خود کو جیسے خود میں چھپا لیا۔ انہیلر لبوں سے لگائے وہ بار بار اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی کہ اچانک لائٹس بجھ گئیں اور روح کی دل خراش چیخ ابھری۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی وہ اٹھ سکے
اسے لگ رہا تھا یہ اندھیرا اسے کھا جائے گا۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی تھی تو اس نے سر موڑا۔ اسے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ گہرا اندھیرا تھا کیونکہ وہ فلیٹ ہر دروازہ کھڑکی بند کر چکی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے بال مٹھیوں میں جکڑے۔ روح کی چیخ نکلی، اس کے وجود کی کپ کپ آتی سامنے والے کو محسوس ہو سکتی تھی۔ کون کون ہو تم، وہ چیخ اٹھی اور اس کے بعد اس کی چیخیں پورے فلیٹ میں گونجنے لگی تھیں۔ وہ جو بھی تھا اس اندھیرے میں اسے بری طرح مارنے لگا، تھپڑ مکے اپنے پاؤں سے، یہاں تک کہ بیلٹ جب اس کے وجود پہ پڑی تو اس کا دھان پانسا وجود ادمو ہی ہو گیا۔ وہ جو بھی تھا بے رحمی سے اس کی چیخوں کی پرواہ کیے اسے مار رہا تھا مسلسل، یہاں تک کہ وہ مدہوش سی ہو گئی اور وہ رک گیا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس اندھیرے میں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے فلیش کھولا اور اس کی ایک ویڈیو بنائی۔ تکلیف بڑھانے کو اس کے پیٹ میں لات ماری تھی جس پر وہ بچوں کی طرح تڑپ اٹھی۔ اس کی سسکیاں فلیٹ میں گونجنے لگیں۔ مقابل نے ایک کال گھمائی اور بس 2 لفظ بولے، سر آپ کا کام ہو گیا۔ وہ کہہ کر اس کے قدم پیچھے کی جانب اٹھنے لگے۔ فلیٹ میں روشنی بھی ہو گئی اور روح کو بھی وہاں کوئی دکھائی نہ دیا، سوائے اس کے رونے کی آواز کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مبین خان کی بات چیت سن کر وہ جب واپس آیا تو اس کے پاؤں گویا ٹوٹے ہوئے تھے۔ اسے خود پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ 10 سال تک بیوقوف بنتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ کہانی کا رخ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ اس نے گھر جانا تھا لیکن وہ آفس آ گیا اور جب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا تو بے ساختہ ہارون کے کمرے کے باہر قدم رک گئے۔ اسے پتہ چلا تھا انیسہ ہارون مر گئی ہے۔ یہ بات یقینی تھی کہ اسے مارنے والا کوئی اور نہیں ہارون بیگی ہے، اور اس عورت نے جو کیا تھا اس کا انجام بذات کے ہاتھوں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا انجام ہارون نے ہی کر دیا۔ وہ شاید اپنی بیوی کی تدفین سے فارغ ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اتنا مارنا اسے اس کی چیخوں کی آواز میرے کانوں تک آئی۔ وہ بولا تو شجر چونک گیا۔ وہ آگے بڑھتا کہ قدم رکے۔ گڈ، اور اس کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کر دینا۔ اب تو میرا مقصد تمہاری خوبصورتی کو مزل دینا ہے روح، اور جب تک میں تمہارے دل میں اپنا خوف نہیں ڈال دوں گا تب تک تمہیں قید نہیں کر پاؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ اس کا بھیانک روپ دیکھ کر شجر کا بس نہیں چلا، اسے جان سے یہی مار دے، لیکن روح کی فکر ہوئی تھی اسے۔ وہ الٹے قدموں پلٹا تھا۔ اس نے کال گھمائی اور پلوشا کو ملائی جس نے بہت مشکلوں سے کال اٹھائی۔ بذات ہسپتال میں نہیں؟ اب پھر اس پر ریڈ پڑوانا چاہتے ہو؟ وہ تڑپ کر بولی۔ شجر نے کال بند کر دی اور وہ مہروز کے پاس پہنچا تھا دوڑتا ہوا۔ وہ فلیٹ کے باہر اندھیرا دیکھ کے ایک دم چونکا، اتنا اندھیرا جبکہ باقی سب فلیٹس میں روشنی لگ رہی تھی، اور پھر کھڑکی سے کوئی باہر نکل کر بھاگ گیا۔ شجر کو اپنے دیر سے پہنچنے پر وہ بخلایا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جو بھی تھا جا چکا تھا، اور دوسری طرف شجر نے دروازہ پیٹ ڈالا مگر اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ اندر گڑبڑ ہو چکی ہے۔ جب تادیر دروازہ نہ کھلا تو اسے کھڑکی سے اندر کودا۔ اندر لائٹ جل چکی تھی اور روح زخمی حالت میں زمین پہ پڑی لمبے سانس بھر رہی تھی۔ شجر نے تیزی سے اس کے منہ سے انہیلر لگا دیا۔ اس کا سانس باہر ہوا لیکن اس کے انگ انگ میں ٹھیسیں اٹھ رہی تھیں۔ روح تم ٹھیک ہو؟ یہ کیا؟ شجر کافی پریشان تھا۔ روح بری طرح رو دی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے، اور شجر کے گلے لگ کر ہی وہ رو دی۔ وہ مجھے مار، وہ اٹکتے اٹکتے بولی۔ ابھی شجر اسے سنبھالتا ہے کہ دروازے کا لوک کھلا اور پلوشا، بذات اور مہروز تینوں ہی دروازے میں کھڑے تھے، جبکہ شجر اور روح جس کی حالت گیر ہو رہی تھی بالکل شجر کے اوپر تھی۔ وہ پہلی بار پلوشا کے دل میں عجیب سی بے چینی اٹھی۔ شجر نے بخلا کر روح کو چھوڑا۔ روح ایک دم لڑھک گئی۔ بذات نے ایک طرف لڑھک گئی۔ بذات نے آگے قدم بڑھائے، شجر کا گریبان پکڑا اور اسے دور دھکیل دیا۔ اس نے روح کا چہرہ پکڑا۔ اس نے اپنی بھاری آنکھیں کھول کر جس طرح اسے دیکھا، بذات کا دل مٹھی میں جکڑ گیا، اور روح سے ایک ایک لفظ بچوں کی طرح بتاتی، سسک سسک کر روتی۔ بذات لب دبائے بیٹھا تھا، وہ روح سے غافل ہی کیوں ہوا، جبکہ پلوشا نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹ گئی، اور مہروز یہ انٹرسٹنگ سا منظر دیکھ کر شانہ اچکا کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ریلیکس۔ اس کے چہرے پر سرخ اور نیلے نشان تھے۔ اس کے بازو پر بھی بذات اسے سمیٹے بیٹھا تھا۔ پلوشا، وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ بھڑکی۔ تم نے بیکار فلموں کی ہیروئنوں کی طرح انٹری ماری تھی۔ ہارون نے اسے مارنے کے لیے بندہ بھیجا تھا، اور یہ بات مجھے پتہ چل گئی اور میں صرف اس کے حق کے لیے یہاں آیا تھا۔ وہ اسے تفصیل دینا لگا تھا۔ مجھے آپ پر اعتبار نہیں۔ اس کے چہرے پر صاف جلسی تھی۔ شجر پھر سے اس کے آگے آ گیا۔ تم رک کر کبھی میری بات نہیں سنتی میری، اور اعتبار کی جہاں تک بات ہے تو مجھے پتہ ہے تمہیں گلی کے کتے پر بھی
ہے سوائے میرے۔ شکریہ، آپ نے سمجھ لی بات، پروشا نے جواب دیا اور آگے چلی گئی۔ بات سنو میری، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پیچھے کھینچا اور پلوشا ایک دم اس کے سینے سے آ لگی۔ میری ساری ٹینشن اور ڈپریشن میں تم نے مجھے ایک خوبصورت لمحہ اس سیالی سے دیا ہے۔ دل کو یہ تو اطمینان ہے کہ تم کچھ تو احساس رکھتے ہو میرے لیے۔ آپ کے لیے احساس کرنے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ چھوڑے، مجھے چپکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلوشا نے اسے دور کیا اور شجر گہرا سانس بھر گیا۔ پلوشا روڈ پر چلنے لگی۔ اب تم میرے ساتھ بیٹھو گی بھی یا نہیں؟ کیوں نہیں بیٹھوں گی؟ اور میں کہاں جاؤں گی؟ جو میرے تھے انہیں تو آپ نے مار دیا۔ وہ خود جانے کو تیار تھی۔ میں نے کسی کو نہیں مارا، وہ ہر بار یہی جواب دیتا تھا۔ شجر نے سر جھٹک دیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شجر خوشگوار حیرت سے مسکرایا اور گاڑی بڑھا لی۔ وہ مسرور سا ہو گیا تھا، جبکہ آج کا دن عجیب انکشافات کا دن تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ کیوں مسکرا رہے ہیں آپ؟ پلوشا کے اچانک بولنے پر شجر نے گردن موڑی۔ انسان ہوں، مسکرا سکتا ہوں، کوئی پابندی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتا آئی بروز جھکا کر بولا۔ نہیں مسکرا سکتے ہیں؟ نامحرم کو سینے سے لگا کر آئے ہیں۔ وہ بالآخر اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان کو زبان کی نوک پر لے ہی آئی۔ خدا کو مانو میں صرف مدد کر رہا تھا، شجر ہڑبڑا کر بولا۔ سینے سے لگا کر اگر کوئی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے پھر تو کمال ہے۔ ہسپتال بند کر دینے چاہیے ہمیں۔ وہ تڑکی جبکہ شجر لبدب آ گیا۔ گناہ آنکھوں کے سامنے تھا اور وہ چاہ کر بھی خود کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا، جبکہ وہ سینے پہ بازو باندھے تو اسی جانب منہ موڑ گئی۔ مہرزاد نے اسے بستر پر لٹایا، اس کی آنسیں نکلی، اس کے چہرے پہ پچھتاوا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر ہی کیوں گیا؟ لیکن روح آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گرم پانی اور کاٹن سے اس کے بظاہر دکھنے والے نشانوں کو صاف کیا اور ان پر مرہم بھی لگایا، جبکہ پین کلر کے ساتھ نیند کی گولیاں دے کر اسے تقریباً اس طرح سے آزاد کرنا چاہا تھا۔ روح جلد ہی بالکل خاموش ہو کے نیند میں اتر گئی، ورنہ پورے گھر میں اس کی سسکی کی آواز تھی۔ وہ باہر آیا تو مہروز اپنے لیے کافی بنا رہا تھا۔ وہ دونوں ہی خاموش تھے۔ بزاد چیئر گھسیٹ کر کچن میں آ گیا۔ اس ہارون کو کتے کی موت مرنا چاہیے، یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ بس چند معاملات کی وجہ سے پھنس گئے ہیں۔ وہ فائل ہم لوگوں تک پہنچ جائے گی تو ڈر نہیں رہے گا، لیکن اب ہاتھ بھی بندھے ہیں اور اب بدلہ لینے میں بھی کوئی جلد بازی نہیں کر سکتے۔ اس نے وہ کپ بزاد کے سامنے رکھ دیا۔ کہیں روح شجر کا نیا مہرہ تو نہیں ہے؟ یہ لڑکی سے پہلے بھی اسی حالت میں آئی تھی اور اس کے بعد کیا نکلی تھی؟ اب پھر کہیں یہ ہم لوگوں کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ بزاد کی بات پہ مہروز خوش سا ہو گیا۔ شک ہی ہے، وہ محبت کو سب سے پہلے ڈستا ہے۔ تمہیں لگتا ہے ایسا؟ لگتا تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اپنی وجہ سے نقصانات تم نے دیکھی ہیں کتنی کرا دی ہیں میں نے۔ اس کی جانب دیکھتا بولا، جبکہ مہروز نے نفی میں گردن ہلایا اور اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا فی الحال کہ روح انوسنٹ نہیں، وہ لڑکی شرمیلا، تم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہو۔ ٹرسٹ تو مجھے اپنے سائے پر بھی نہیں ہے، لیکن میرے لیے ہر چیز سے اہم وہ فائل ہے۔ ایک بار وہ فائل میرے پاس آ جائے تاکہ ہارون بیگ کے پاس میرے خلاف کچھ غلط استعمال کرنے کا کوئی ثبوت نہ رہے، پھر آرمی جو دنیا کی سب سے بڑی گینگسٹر ہے ویسے بخوبی بتاؤں گا۔ وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ سر سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ مجھے کسی کے اصولوں پر نہیں چلنا، نہ میں لحاظ رکھنے والا ہوں۔ جس طرح میرے گھر میں گھسے یہ لوگ میرا گھر، میری پراپرٹی مبین خان کے ہوتے ہوئے سیل کر رہے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے یہ اسٹریٹجی ہے، دشمن کو لگنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہے۔ وہ کافی بھڑکا ہوا تھا۔ مہروز چپ ہو گیا۔ بزاد نے سر جھٹکا اور کافی پینے لگا، لیکن اس کا دماغ کچھ سوچ رہا تھا۔ پلوشا آتے ساتھ ہی سیدھا اسی کمرے میں گھسنے لگی۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، تم کچھ بنا کے دے سکتی ہو؟ وہ نرمی سے بولا۔ پلوشا کے قدم رک گئے۔ اسے بنوانے جیسے سینے سے لگایا ہوا تھا، اس نے غصے سے کہا، جبکہ شجر سر تھام گیا۔ تمہیں ہر وقت میرے بارے میں غلط لگتا ہے اور افسوس تو یہ ہے بظاہر وہ غلط ہی سے ہی ہوتا ہے۔ وہ سرد آہ بھرتا صوفے پر ٹھہر ہوا۔ پلوشا اسے گھورتی رہی، جبکہ وہ بھی اسے گھورتا دیکھتا رہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچن کی سمت بڑھی تو شجر کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ ذرا سی بعض اوقات انجانی خوشی دے دیتی ہے۔ وہ اسے انہماک سا دیکھ رہا تھا۔ اپنے لیے کام کرتے ہوئے پلوشا بار بار اسے اگنور کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے جلدی سے جو بھی سالن بنا کر روٹیاں ڈال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ جانے لگی۔ تم نہیں کھاؤ گی؟ نہیں مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا تو وہ اس کی کلائی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کی گرفت میں جکڑ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھو۔ لو دیتی نظریں تھیں۔ پلوشا نے ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کیوں تم اتنی بدظن ہو مجھ سے؟ وہ ہر شے بلا طاق رکھے اس سے سوال کرنے لگا۔ پلوشا جبکہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو میں تھی۔
آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ برہمی سے بولی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نانی جان کو نہیں مارا۔ ہو سکتا ہے وہ اسمارٹ ہوگی، جیسے بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ نے نہ مارا ہو، لیکن آپ ان کی موت کی ذمہ ہیں۔ میں آپ پر کیسے بھروسہ کروں؟ 10 سال ایک آدمی آپ کو بیوقوف بناتا رہا، آگے مجھے لے کے آپ کو کوئی اور بیوقوف بنائے گا اور آپ بن جائیں گے۔ اس قسم کے مرد نہ ہی کسی کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کی یہ بیکار محبتیں سچ ہوتی ہیں۔ تو شجر بھی کچھ بولتا ہے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتی بولی، تو مجھ سے کسی بھی قسم کی توقع رکھنا چھوڑ دیں۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ شجر اس بند کمرے کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ شاید وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ اعتبار کے قابل نہیں، وہ واقعی 10 سال بیوقوف بنتا رہا۔ 10 سال ایک ہی بار میں اس نے اپنی آنکھوں سے وہ پٹی نہیں اتار کر دیکھی جو بذات کے خلاف نہ جاتی ہو۔ اس کی بھوک اڑ گئی اور وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ پروشا کو کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ آہستگی سے دروازہ کھول گئی۔ اس نے جھانک کر دیکھا، کھانا ویسے ہی رکھا تھا اور وہ کمرے میں قید ہو گیا تھا۔ دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ بذات جو گھر سے فرار ہوتا تھا، اب وہ تقریباً گھر پر ہوتا تھا اور وہ گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ اس کی چوٹیں قدرے بہتر تھیں لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ وہ اور مہروز رات دیر تک کسی بات پر ڈسکشن کرتے رہتے۔ روح کو دینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ روح منہ بسوڑ کے پورا دن یوں ہی گھومتی رہتی۔ اس کے دماغ میں شرارت آئی۔ بذات اس کی جانب متوجہ تھا، تبھی اس نے ایک پلان بنایا، جبکہ اس کے دماغ میں ایک اور بات بھی تھی، لیکن اس پر عمل کرنا اس کی زندگی کا سب سے خطرہ تھا۔ فی الحال وہ ہارون سے بے پناہ خوفزدہ تھی۔ ابھی بذات پر توجہ دینے کا سوچا تھا۔ وہ کمرے میں آئی اور بذات کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مہروز بھی اسے دیکھنے لگا۔ مجھے باہر جانا ہے، منہ سجوا کے واپس آنا۔ منہ کی حالت دیکھو تم اپنی۔ مہروز نے اس پر غصہ کیا۔ میں بور ہو جاتی ہوں، کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہے یہاں پر، نہ انٹرنیٹ ہے۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ بذات نے مہروز کو ایک نظر دیکھا۔ انٹرنیٹ لگوا دو۔ یاد ہے مجھے۔ اس نے فوراً کال کر کے کمپنی کو بلوایا۔ روح خوش ہوگی، لیکن بذات مجھے باہر جانا ہے۔ وہ اس کا بازو تھام کر اس کے بازو پر اپنا چہرہ رکھتی آنکھیں چپکانے لگی۔ زیادہ خوبصورت نہ بنو، تم بالکل نہیں ہو۔ آپ نے مجھے بند کیا ہوا ہے اس وجہ سے، ورنہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں اس دنیا میں۔ بال جھٹک کر بڑے فخر سے وہ بولی تھی۔ اور تمہاری بہن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مہروز کو وہ لڑکی یاد آئی۔ مہنور، روح نے نام لیا۔ ہاں وہی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شکاری کو شکایت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا، وہ آنکھیں دبا کر بولا، جبکہ روح نے اس کے منہ پہ کشے مارا اور بذات ابھی تک فائل کو گھور رہا تھا۔ مہروز ہنسنے لگا۔ اچھا پلیز نہ جانے دے۔ نہیں، ایک لفظ کہہ کر اس نے بات مختصر کر دی۔ پلیز، وہ منت کرنے لگی۔ جانے دو نا، اب تو 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں اس واقعے کو۔ چاروں طرف اطراف میں خاموشی ہے۔ خاموشی ہمیشہ طوفان کی آمد لاتی ہے۔ میں کسی کو موقع نہیں دینا چاہتا۔ اس نے فائل رکھی اور اپنا سر پیچھے ڈال کے آنکھیں بند دبانے لگا۔ روح جلدی سے بذات کے سر میں انگلیاں چلانے لگی۔ اسے لگا دنیا جھاکا سکون سے ملا۔ اس کی مخروطی انگلیاں اس کے گردن پہ اس کے بالوں میں چل رہی تھیں۔ ماحول گرم ہو رہا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس نے وہ فائل اٹھائی اور چلا گیا، جبکہ روح کے پاس ایک ہی موقع تھا کہ وہ باہر نکل سکے۔ روح، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ پلیز بذات۔ اس نے اپنی انگلیاں اس کے ہونٹوں پر پھیری۔ بذات نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ سوری، وہ منہ بنا گئی۔ اچھا لگ رہا ہے، پھر سے کرو، وہ حکم دے گیا، جبکہ روح تو اجازت طلب کرنے کے لیے بہانے لگا رہی تھی۔ حلق میں سانس اتار گئی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جلدی سے دور ہوئی۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اپنے اندر اٹھنے والے خمار کو دبایا۔ وہ شاپنگ؟ وہ شرمائی۔ بذات آئی بوجھ کر گیا۔ شاپنگ؟ نہ، پر شرمانے کا کیا مقصد؟ وہ کچھ نہیں، آپ کو بھی نہیں پتا، پلیز مجھے جانے دیں، وہ بولی تو اس نے سر ہلایا۔ لیکن تمہارے ساتھ مہروز یا گارڈز ہوں گے، وہ بولا تو اس کا منہ بگڑنے لگا۔ اچھا مہروز نہیں، بس گارڈز، اوکے جاؤ، وہ بولا اور روح چلنے لگی۔ وہ میرا کارڈ دے دیں، اس نے کہا تو بذات نے اس کی جانب کارڈ بڑھا دیا اور وہ چند ہی منٹوں میں غائب ہو گئی، جبکہ بذات کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اس نے ایک سرخ جوڑا خریدا تھا۔ وہ خود کو لہنگے کے روم میں دیکھنے کے لیے شاپنگ کرنے آئی تھی، اور جب وہ بذات کے پاس جاتی تو وہ اس پر توجہ بھی دیتا۔ وہ کافی خوش تھی، لیکن جیسے اس نے بل دیا، خالی کارڈ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گئی۔